السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، دوسری نشست ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑا سا اوپر کریں اس کو۔ جی آج ہم ہمارے ساتھ سورہ مریم آیت نمبر 41 جو ہے وہاں سے شروع کریں گے۔ جی ہمارے ساتھ ضیاء اللہ ملک صاحب ہوں عبدالرؤف گے، صاحب، کیسر بھائی ہیں؟ جی جی عبدالرؤف صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، تو ماشاء اللہ، عبدالرؤف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب ساتھیوں کی طرف سے جی آپ کی تیمارداری، اللہ بہت تعالیٰ آپ کو بہت جزائے شکریہ۔ خیر دے اور صحت مند فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ آمین۔ جی جی سر، تعوذ اور تو تشمیہ پڑھتے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ جی پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم، الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جناب، کچھ سیاق و سباق جو آج ہم نے پڑھنا ہے، اس سے پہلے ہم نے دو معجزات دیکھے۔ پہلا معجزہ کون سا جی سورہ مریم کے اندر آیا؟ جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب بتائیں گے۔ جی حضرت ذوالفقار یحییٰ علیہ صاحب۔ السلام کی ولادت۔ جی یحییٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اور میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ ساتھی جو بات کر رہے ہیں ان کا مائک بند کر دیں، اور جب چاہیں گے تو وہ کھولیں گے۔ جی اور سر۔ باقی ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کو خوبصورت بنائیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس کو اچھا بنانا سب ساتھیوں کا پہلے پارٹیسپیشن ہوگی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے والد زکریا علیہ السلام تھے، اور یہ سمجھ لیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہود جو تھے تورات اس کتاب کو احیاء کے لیے وہ آئے، تو ان کا واقعہ سنا کے یہودیوں کو بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، وہ جو جی چاہے کرے اور پیدائش جس طریقے سے چاہے وہ کرے، والد والدہ دونوں اگر اس قابل نہ ہوں تو تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معجزہ دکھا سکتا ہے، پہلی چیز۔ اور پھر دوسرا واقعہ ہم نے کیا پڑھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام۔ السلام کی ولادت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی اور کفار مکہ کو یہ ان کا قصہ بتایا گیا، تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی، عظمت اور قادر ہونا ہر ایک چیز پر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے پیدائش کے اندر، وہ لفظ کن سے بھی پیدا کر سکتا ہے، اگر والد نہ بھی ہو، صرف والدہ ہو حضرت مریم علیہ السلام، ان کی طرف اشارہ۔ جی تو دونوں کے اندر توحید کا درس تھا، اور 5 نبوت کے اندر یہ آیات نجاشی کے سامنے حضرت جعفر طیار نے پیش کی تھیں، جب اس نے پوچھا کہ بھئی آپ آئے ہیں ہمارے پاس پناہ لینے کے لیے حبشہ کے اندر، تو کفار مکہ جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ان سے پوچھیں کہ ان کا نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے، یہی تھا نا جی۔ جی سر۔ جی سر۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی ان کا تو گروہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جانتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر تو یہ ایک معجزہ ہے، لفظ کن سے وہ پیدا ہوئے، تو لہذا اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو انہوں نے یہ 2 رکوع جو پچھلے ختم ہوئے ہیں ہمارے، یہ 2 واقعات یہ پڑھ کے سنائے، اور آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس نے تنکا اٹھایا جاشی بادشاہ نے، اور اس نے کہا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس میں، اور جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت ہے اس میں، اس تنکے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ ہماری بائبل
اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری، اور آپ جس نبی کی بات کر رہے ہیں ان پر جو کتاب اتری ہے، یہ ایک ہی منبع سے ہے، اور وہ منبع کیا ہے؟ ام لوح الکتاب، محفوظ، ام الکتاب۔ اللہ تعالی سبحانہ و تعالی کا کلام۔ اب تیسرا جو ابھی ذکر آ رہا ہے آگے، طلب اس میں یاد رکھیے گا کہ 10 انبیاء کا ذکر ہے سورہ مریم کے اندر۔ کتنے انبیاء کا؟ 10 10 انبیاء کا۔ 10 انبیاء کا ذکر اس صورت میں آ رہا ہے۔ اب تیسری جو کیٹیگری رہ گئی تھی وہ کفار مکہ کی تھی، جنہوں نے نکالا تھا مسلمانوں کو اور مجبور کر دیا تھا ہجرت پر۔ اب ان کی طرف بھی توجہ اللہ تعالیٰ نے دی، ہدایت تو ان کو بھی دینی تھی، کیوں جی؟ جی بالکل۔ وہ ہدایت لیں یا نہ لیں، اللہ نے اپنا پورا کیا تھا کہ بھئی اصل حالات کیا ہے۔ اب کفار مکہ کا ذہن میں یہ رکھیے گا، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ اپنا سلسلہ کس سے جوڑتے تھے؟ حضرت ابراہیم ساتھی علیہ بتائیں السلام۔ گے؟ حضرت ابراہیم علیہ حضرت السلام ابراہیم علیہ سے، السلام، جی بالکل، حضرت ابراہیم، اس لیے کہ وہ مکہ کے اندر رہتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والد ماجد جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے اپنا رشتہ جوڑتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اس کے متولی بھی ہیں، اور جو بھی یہاں حج کرنے کے لیے آئے یا عبادت کرنے کے لیے آئے۔ لیکن وہ ڈی ٹریک کس طریقے سے ہو گئے کہ انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، بت پرستی یہ شروع کر جی دی۔ اب اس بت پرستی پر چوٹ لگانے کے لیے آگے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی آگے ذکر ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ جی تو یہ اس بالکل۔ کا ہو گیا سیاق و سباق۔ اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آیت نمبر 41 پڑھنے لگے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و جی تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، پہلے بھی آ چکا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، جی؟ تو کیا ترجمہ ہے جی؟ وَذْكُرْ، تو ذکر اور کر تو ذکر ذکر کر۔ کر اے کتاب میں نبی صلی ابراہیم اللہ علیہ السلام، علیہ وسلم، آپ ذکر فرمائیں یا آپ ذکر کریں فی الکتابی، کتاب میں۔ سے کتاب میں نے گزارش کی تھی کہ چونکہ الف لام ہے تو وہ الف لام تب ہوگا جب ہم اس کے ساتھ حروف لگائیں گے، اس کتاب میں یا اس کتاب میں، یا کوئی موصول آئے گا تو پھر یہ بنے گا۔ تو کتاب میں کہہ رہے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اچھا یہ ہے کہ اس کتاب میں جس جگہ پہ ہو سکے وہاں لگائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یاد کر اس کتاب میں ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب یاد کون کروا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و اللہ۔ تعالی، اللہ تعالیٰ جی۔ اور یاد کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس وقت کے کفار مکہ اور ہماری طرف جتنے بھی لوگ قرآن مجید کو پڑھیں گے ان کی طرف خطاب ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا تعارف کروا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ انہو کانا صدیقا نبیا، تو انہو بے ترجمہ شک جی، وہ بے شک وہ بے شک بے ابراہیم شک علیہ وہ السلام انشاءاللہ ترجمہ کریں گے آپ، کانا، تھے، تھا۔ جی تھے تھا، تھا ٹھیک ہے، عزت کی وجہ سے تھے، اور ویسے تھا صدیقن، سچا، انتہائی سچا۔ سچا ایک ہوتا ہے صادق، صادق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھا۔ سچا سچا، اور صدیق اس میں مبالغہ ہے، تو ہم اس کا انتہائی ترجمہ کریں گے انتہائی سچا۔ سچا اچھا، نبی، اور نبی، انتہائی سچا نبی بھی ترجمہ ہوا ہے، اور یہ بھی ترجمہ ہوا ہے انتہائی سچا اور نبی تھا، ٹھیک ہے جی؟ دو جی خصوصیات سر ہو گئیں۔ تو یہاں پتہ یہ چلا ایک چیز۔ دوسری چیز جو اس کے اندر، اس رکوع کے اندر آئے گی، وہ میرے اور آپ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟
تبلیغ کا، دعوت کا، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اب وہ نہیں رہے تو کیا ہوا؟ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس دعوت کو پہنچانا ہے. کیوں جی؟ سر. جی بالکل. سر. اب ایک مثال آپ کو یہاں ملے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت کا کام کر رہے ہیں، گھر سے شروع کیا، اور نبی بھی ہیں، انتہائی سچے بھی ہیں، اور انہوں نے اپنی زبان کے اندر کیا مطلب ہے کہ یہ دکھایا کہ میں نبی ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے، یا کچھ اور چیزیں جو ہمارے ذہن کے اندر زبان پر نہیں آنی چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ عجز و انکساری اور اپنے والد کا عزت احترام اس کو ملحوظ خاطر رکھا. تو لہذا پتہ کیا چلے گا؟ آگے ہم آیت پڑھیں گے کہ جب ہم بھی کسی دوسرے بندے کے پاس جائیں تو اس وقت اپنے اس زوم میں نہ رہیں کہ ہم تو قرآن مجید کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کو بڑا اچھا جانتے ہیں، اور یہ جو آگے جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں یہ تو جاہل آدمی ہے. کیوں جی؟ بلکہ اس جی کی بس جتنی عزت ہو سکتی ہے وہ عزت دیں اس کو. اور اپنا کام کیا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور دین اسلام کے اندر داخل ہو جائے. ہوگی جی بات یہ. جی جی سر. اب دیکھیں کہ یہ اپنے گھر میں اپنے والد کو دعوت کیسے دیتے ہیں. ہم نے بھی کم از کم اگر اپنے گھر والے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اپنی برادری کے لوگ، تو وہاں ہم نے رویہ یہ اختیار کرنا ہے. یہ ہے جی درس جو میں سمجھ پایا ہوں اس سے. جی. اذ قال لأبیہ یا ابتی، یا ابتی. جی اب یہ ہے کہ یا ابوئی بھی وہ کہہ سکتا تھا، یا والدی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یا ابتی تھا تو یا ابتی، اے میرے ابو جان ہماری زبان کے اندر ترجمہ ہوگا. کیا ترجمہ ہوگا؟ یا ابتی. میرے ابا جان، ابو جان. جی یہ خوبصورت مطلب کی چیز ہے. پتہ ہے کہ والد مشرک ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، لیکن ان کا جو رتبہ ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے پیار سے انہیں مطلب بلا رہے ہیں، یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. یہ جو تیسری چیز ہے یہ بڑی زبردست ہے. ولا یغنی ترجمہ کیا ہوگا؟ ولا یغنی، اور وہ کام نہ آئے گا. اور وہ ہاں، فائدہ نہیں دیتا. اور وہ کام نہیں آئے گا ان کا تیرے شیئن کچھ بھی. کب؟ قیامت والے دن. قیامت کے قیامت دن. والے دن. بالکل جی ایسا ہے. آئیے جی مل کے کرتے ہیں. اذ قال، ترجمہ کریں. یاد جب کرو اس نے کہا جب نے اس کہا ابراہیم علیہ السلام نے علیہ کہا السلام نے کہا لِأَبِيهِ اپنے اپنے والد کو اپنے والد سے، یا آباتی، اے اے والد میرے ابا محترم، جان. میرے ابا جان. اے ابا جان. ہماری زبان والد محترم کرنا ہے کہ یا اے ابا جان کرنا ہے؟ ابا جان اچھا ہے جی. ابا جان جی اچھا ہے تو چلتے ہیں جی. یا آباتی، اے میرے والد محترم یا اے میرے ابا جان. یہ جو تے نیچے ہے نا زیر، یہ محبت کی نشانی ہے. جی سر یہی دائی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تے کے نیچے زیر کیوں ہے؟ جی زیر اس لیے تھا آباتی جی، تو یا کی وجہ سے وہ یا کٹ گئی تو یا وہ یا آباتی. میرے والی. جی 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 بالکل. یا وہ اے میرے جی اے میرے والد ابا محترم جان. یا ابا اے جان. میرے ابو جان، بتائیں جی. اے اے میرے میرے ابو میرے ابا ابا جان، جان. جان. ابا ٹھیک ہے جان. جی. اے میرے ابا جان، لما تعبد، تو لما کیوں عبادت کرتا ہے کیوں تو تو عبادت کیوں کرتا ہے؟ آپ عبادت عبادت کرتا ہے، ماں اس چیز کی، ان کی، دونوں معنی آئیں گے. ماں ان اس کی چیز کی، جو لا اس چیز کی یسمعو جو جو نہیں نہیں سنتی، سنتے.
جو نہیں سنتی کر لیں، ابھی چیز ہے تو اس کو کہا جو نہیں سنتی، ولا یبصر، اور نہ اور نہ وہ وہ نہیں دیکھتی ہے. دیکھتی ہے. اور نہ وہ دیکھتی ہے، ٹھیک ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی تیرے کچھ کام آئے گی، کب؟ بریکٹ میں قیامت کے دن، ٹھیک ہے جی، جی ولا بالکل یغنی جی عنک شیئا، اور نہ ہی وہ تیرے کچھ کام آئے گی۔ کام آئے گی. جی اپنے پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ نا؟ نہیں سر، پروفیسر صاحب آج نہیں آ رہا. اچھا جی آپ شروع ہو جائیں پھر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کریں کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو. اس کتاب انہو، میں کہیں please۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو، انہو کان صدیقا نبیہ، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے. اذ قال لابیہ، اور یاد کرو جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تعبدو، تو کیوں عبادت کرتا ہے، ما لا یسمع ولا یبصر، اس چیز کی جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی وہ تیرے قیامت و بریکٹ میں قیامت والے دن نہ ہی وہ تیرے کسی کام آئے گی. جی ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ تیرے کچھ کام آنے والی ہے، والی اچھا نہیں لگے گا، زیادہ ہے، نہ ہی وہ تمہارے کچھ کام آئے گی، ٹھیک۔ جی جی اچھا جی یہ دعوت کا طریقہ کیسا لگا مجھے بتائیے، اللہ جی، بتا یہ رہا ہے؟ بہترین طریقہ کار ہے، بہترین. جی بالکل، اور اللہ کا بتایا ہوا ہی بہترین ہے۔ بلا شک. پھر جناب وہ، اب دیکھیں نا، ہمیں اگر یہ پتا ہو کہ میں ہی سچا ہوں اور میں نبی بھی ہوں، جی اللہ کا پیغام بھی میرے پاس آتا ہے، میرا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے، انہوں نے بتا دیا کہ میں انتہائی سچا بھی اور نبی بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور پھر بھی وہ کیا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کا احترام کرنا چاہیے۔ احترام. آگے جی، یہ جو آیت ہے یا اباتی، وہی الفاظ ہیں، انی قد جاءنی من العلم، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اب تم کیا کر، فتبعنی، میں کیا کروں گا، اہدیکا، کہاں، صراطا سویا، اب لفظ سویہ تیسری دفعہ آ رہا ہے جناب، ایسا ہی ہے، جی جی بہت سارے معنی ہیں اس کے۔ سویہ کے معنی کیا پڑھے تھے ہم نے؟ برابر بھی پڑا ہے، مکمل بھی پڑا ہے، تندرست بھی برابر بھی پڑا ہے. پڑھا ہے، مکمل بھی پڑھا ہے، تندرست و توانا بھی پڑھا ہے، وہ برابری اسی کے اندر آ جائے گی جس کے اندر کسی قسم کی صحت کے کوئی معاملہ نہ ہو، تو ثم استوى فسواہن، پھر ان کو برابر کر دیا، ایسے ہی ہے۔ جی سر۔ تو اسی طریقے سے صراطن سویہ کا مطلب ہوگا کہ جس کے اوپر کوئی ہمپ نہ ہو، بالکل سیدھا ہو، صاف ہو، تو وہ ہوتا ہے صراطن سویہ۔ اب اس کو کامل تندرست تو راستہ. ہم نہیں کہہ پائیں گے اس لیے کہ یہ انسان نہیں ہے، تو صراطن سویہ انتہائی سیدھا راستہ، ہم انتہائی کامل راستہ بھی کر سکتے ہیں سر اسے. کامل راستہ کر سکتے ہیں، لیکن راستہ ہے نا، تو راستے کے لیے کامل انسان تو ہو سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ یہ چیز ہے. تو راستے کے لیے ہم اچھا الفاظ وہی ہے کہ انتہائی سیدھا، جس کے اوپر کوئی مطلب ہرڈل نہ ہو، تو وہ سویہ۔ جی جی اب مل کے پڑھتے ہیں، یا آباتی، اے میرے ابا میرے جان. ابا جان. میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، انی، بے شک بے بے شک شک میں، میں، بے شک میں، قد جاءنی، ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک بے میرے شک پاس میرے آ گیا. پاس آیا میرے ہے، پاس آیا، آیا ہے، جی، جاءنی میرے پاس آیا ہے۔ آیا ہے. اب میں نے کل آپ کو بتایا تھا من العلم، اب یہ العلم جو ہے یہ نکرہ نہیں ہے،
معرفہ یہ ہے، کون سا ہے؟ معرفہ ہے، معرفہ۔ خاص نام۔ معرفہ ہے، لہذا اس کا ترجمہ وہ صرف من کو نہیں چھوڑیں گے یا کچھ نہیں کہیں گے، یہاں کہیں گے علم میں سے۔ یہاں کیا کہیں گے؟ علم میں علم میں۔ جی ساتھیوں کو کچھ یاد ہے؟ میں نے کل بتایا تھا کہ اگر من کے بعد کوئی نکرہ آ جائے تو وہاں ہم کچھ کا لفظ استعمال کریں گے، کچھ علم۔ جی جی سر، لیکن اگر معرفہ آ جائے جیسے کہ یہاں الف لام ہے تو اب العلم وہ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لا محدود علم ہے، وہ مراد ہے العلم، اس میں سے جتنا چاہے اللہ تعالیٰ دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، بے شک میرے پاس آیا ہے علم میں سے ما لم یاتیکا، جو تیرے پاس نہیں آیا، نہیں بس آیا، نہیں۔ جو تیرے پاس نہیں آیا۔ نہیں آیا۔ جی پروفیسر صاحب کو شاید لائٹ آف ہو گئی ہے تو ہمیں 1 منٹ انتظار کرنا پڑے گا۔ پروفیسر صاحب کے ہاں لائٹ آف ہو گئی ہے اور وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، ابھی دوبارہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ پروفیسر وسیم قریشی صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بڑا احسان ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ آج لیٹ ہو گئے آپ تھوڑا سا، کل کی کلاس نا ہماری 9:15 بجے ہو چکی ہے۔ اچھا تو آپ نے کل بتایا نہیں نا؟ ہاں نہیں وہ بس میری غلطی ہے، میں آپ کو انفارم نہیں کر سکا، لیکن آپ تھوڑا سا پھر آج کے لیے مجھے معافی دے دیں اور پھر کل کے لیے نوٹ فرما لیں۔ ایسا ہے کہ کلاس میں کبھی تذکرہ نہ ہو تو آپ مجھے وائس میسج بھیج دیا کریں۔ جی بالکل ٹھیک، جی میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ میں ریکارڈنگ کو ہولڈ کر دیتا ہوں تاکہ جب پروفیسر صاحب تشریف لائیں تو پھر دوبارہ سے سٹارٹ آگے 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 آگے۔ جی میں ابھی آواز آ گئی ہوگی اور بالکل ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ بالکل جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے سر۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ پھر جزائے خیر دے، درمیان میں وقفہ کافی آ گیا ہے تو ہم جی دوبارہ شروع پروفیسر کرتے ہیں۔ وسیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں سر، وہ میری غلطی ہے کہ کل ہم نے ان کو آگاہ نہیں کیا تو ان کے خیال میں کلاس جو ہے وہ 15 منٹ ڈیلے ہی ہوگی، تو اس لیے جی وہ چلو لیٹ ہو ٹھیک گئے ہے تھوڑا، جی، ہمارے ساتھ ہیں۔ ذرا پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پڑھتے ہیں اس کو جی۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک۔ تو ترجمہ کریں گے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب یہاں جی، تک۔ یا آباتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک یقیناً میرے پاس علم میں سے آیا، ما لم یأتک، جو تیرے پاس نہیں آیا۔ تو اب کیا کر؟ فتبعنی، کیا ترجمہ ہوگا؟ تو میری پیروی کر۔ اتباع کر، تو پیروی کر۔ فا کا مطلب ہے تو، اتبعنی، تو میری پیروی کر۔ کر۔ اچھا میں کیا یہ کہ جو وقت کا رسول ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کے اولاد اگر ہو تو اس کا کوئی، اس کے لیے وہ والد ہوگا، یا اگر کوئی والد ہوگا تو اس کے لیے وہ بیٹا بھی ہوگا، لیکن اپنے وقت کا نبی اور رسول ہوگا، اور وہ اپنا جی کام کرے گا سب کے لیے، سب کے لیے ایک دل کے اندر محبت ہوگی کہ یہ سب اللہ کو ایک مانے، مجھے نبی مانے، اور جو کچھ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے اس پر عمل کریں اور جنت کے اندر جائیں۔ کیوں جی، یہ شدید خواہش ہے نا؟ جی جی بالکل۔
تو لہذا انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ فتبعنی، ترجمہ کیا ہوگا؟ تو میری پیروی کر، تو میری تو پیروی تو کر، میری پیروی کر، اہدیکا، میں میں تجھے تجھے ہدایت دوں گا۔ میں تجھے ہدایت دوں گا۔ ایک تو ترجمہ یہ ہے میں تمہاری رہنمائی کروں گا، دوسرا ترجمہ جی آہدی کا، تو کون سا ترجمہ کرنا ہے آہدی کا؟ صراطن سویا، صراطن سویا میں کا ترجمہ تجھے ابھی کیا تھا، سیدھا سیدھا انتہائی راستہ، سیدھے راستے کی ہدایت دوں انتہائی سیدھے راستے کی۔ بالکل ٹھیک ہے، میں تمہاری تو تجھے میری پیروی کر، میں تمہاری میں رہنمائی کروں گا انتہائی سیدھے راستے کی 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 طرف۔ کی کر لیں کی جی بالکل انتہائی سیدھا راستہ، وہ نبی کے پاس یا اپنے وقت کا جو ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے وہ سیدھا راستہ۔ تو یہاں جی دوسری بار آیا یا آباتی، ترجمہ کریں جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب۔ یا اباتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک یقیناً میرے پاس علم میں سے آیا، معلم یاتیکا، جو تیرے پاس نہیں آیا، فتبعنی، تو میری پیروی کر، اہدکا صراطا سویا، میں تمہاری انتہائی سیدھے راستے کی ہدایت سیدھے راستے کی طرف راستے کی رہنمائی کروں گا، یہ کہہ لیں رہنمائی کروں گا، جی، یہ سی میں جملہ بن تمہاری جائے گا۔ سیدھے، ٹھیک ہے، رہنمائی کروں گا۔ اچھا جناب، اب آگے جناب دوبارہ امید ہے تیسری بار وہی لفظ آ رہا ہے، یا آباتی لا تعبد الشیطان، شیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، عصیا کے معنی کیا پڑے تھے؟ نافرمان۔ نافرمان، نافرمان، بالکل نافرمان دی ہو گیا۔ تو میرے خیال ہے اس کا آرام سے ترجمہ آپ کر لیں گے۔ اور یا عصیہ بہت آباتی بڑا نافرمان۔ اے جی، میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، تو شیطان شیطان کی کی عبادت مت کر۔ عبادت بھی نہ نہ کر، کر، تو شیطان کی عبادت مت کر۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کی پوزیشن کیا تھی کہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے پروہت تھے، عبادت خانے کے چلانے والے تھے، اپنے جو بت قدا تھا اس کے۔ تو یہاں بھی انہوں نے بتا دیا کہ یہ سارا کام جو تم عبادت کرتے ہو، ان اپنے آپ کو جھکاتے ہو ان بتوں کے سامنے، تو یہ کس کی عبادت ہے؟ شیطان کی، شیطان کا کہنا ماننا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان الشیطان، ترجمہ کریں جی، بے شک شیطان بے شک شیطان کانا ہاں ہے، ہے۔ اب ہے، اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں عام طور پر اس کا ترجمہ کرتا ہوں کانا کا مطلب تھا بھی ہوتا ہے، کانا کا مطلب ہے بھی ہوتا ہے، بھی کانا ہوتا کا مطلب اگر ہوگا تو ہوگا بھی ہوگا۔ تو اس کے ساتھ جو عمومی طور پر جو ذہن میں بٹھانا ہے وہ ہمیشہ کا لفظ بٹھانا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہے۔ جی ترجمہ بے شک آپ ہے ہی کریں، لیکن ہمیشہ ساتھ ذہن میں رکھیں، للرحمن، رحمان کے رحمان کا لیے رحمان کے لیے، عصیا جی بہت انتہائی بڑا نافرمان، نافرمان، یا بڑا ہی انتہائی نافرمان۔ نافرمان۔ تو میں کرتا ہوں اس کا پہلے، یا اباتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، تو شیطان کی عبادت مت کر۔ کیوں بھئی؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کے لیے، اگر کہیں گے ہمیشہ سے انتہائی نافرمان ہے۔ ایک اور پڑھتے ہیں اور پھر پروفیسر صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ کریں گے اس کا ترجمہ، کیونکہ
चौथी दफा या आबत आने लगा है जी। हाँ जी ये चौथी दफा। जी अब सारी तबलीग हो रही है घर के अंदर, तो या आबाती तर्जमा करें जरा। मेरे अब्बा जान, ए मेरे अब्बाजान, इन्नी तर्जमा करें, बेशक बेशक मैं बेशक मैं अखाफू, मैं डरता जी हूँ। मुझे डरता हूँ। अंदेशा है, मुझे खौफ है, ठीक है, मुझे अंदेशा खौफ है किस चीज का, अन यमस्सका अज़ाबुन मिनर रहमानी। अब यहाँ बताया था कि अन का तर्जमा यहाँ ला नहीं आया हुआ, लेकिन हमारा तर्जमा जो हमारी जुबान में बनता है वो ये बनेगा, अन यमस्सका का तर्जमा आप करें जी, कि कि ऐसा ना हो कि तुझे छुए तुझे पहुंचे, तुझे मस करे जी, कि तुझे पहुंचे अजाबुन, अजाब अजाब मिनर रहमानी, रहमान रहमान की तरफ से, रहमान की तरफ से। तो अब तर्जमा क्या बनेगा ऐसा ना हो जी, कि अन मैं रहमान की यमस्सका, ऐसा ना हो ऐसा ना ना हो हो कि, कि जी बिल्कुल, तो वो ना दरमियान में आ जाएगा हमारी जुबान में, ऐसा ना हो कि कहीं फिर आ जाएगा, कहीं तुझे रहमान की तरफ से अजाब पहुंचे। क्यों जी, ठीक है, जी बिल्कुल। मेरे साथ दोबारा करें, या आबाती, मेरे अब्बा ऐ जान, मेरे अब्बा जान, ए मेरे अब्बा जान, इन्नी अखाफू, बेशक बेशक मैं मुझे खौफ है, डरता हूँ, मुझे खौफ है बेशक मैं डरता हूँ, अन यमस्सका अजाब मिनर रहमानी, जी के कि ऐसा ना हो कि तुझे रहमान की तरफ से अजाब पहुंचे। जी के रहमान की तरफ से तुझे अजाब ना पहुंचे, फतकूना लिशैतानी वलिया, और तू हो जाए, वो अन, और यहाँ भी होगा कि कहीं तू हो जाए लिशैतानी, शैतान शैतान का शैतान के लिए, वलिया दोस्त, ठीक है, दोस्त। कहीं तू शैतान का दोस्त ना हो जाए, ये कर देंगे तर्जमा इसका, कि तू शैतान का दोस्त ना हो जाए। शैतान का दोस्त ना हो जाए। अब जी प्रोफेसर साहब से कहेंगे कि या आबती जो आयत नंबर 43 है वहां से 3 आयात का तर्जमा करेंगे, इंशाल्लाह कर लेंगे जी, जी हमारे साथ थे ना जी जी बिल्कुल। या जी, आबाते, करेंगे। ऐ मेरे अब्बा जान, इन्नी कद जाआनी, बेशक मेरे पास आया है, मिनल इल्म, इल्म में से, मालम यातिका, जो आपके पास नहीं आया, फत्तबिअनी, तो आप मेरी पैरवी कीजिए, अहदिका सिरातन सविया, तो मैं आपको सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करूंगा। या आबती, ए मेरे अब्बा जान, ला ताबुदिश शैतान, आप शैतान की इबादत मत कीजिए, इन्न शैतान, बेशक शैतान, कान लिर्रहमान असिया, रहमान का नाफरमान है। या अबती, ए मेरे अब्बाजान, इन्नी अखाफु, बेशक मैं डरता हूँ, अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान, कि कहीं रहमान की तरफ से आप पर अजाब न पहुंचे, फतकूना, कि कहीं आप हो न जाएं, लिशैतान वलिया, शैतान के दोस्त। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाक खैर दे। आगे जनाब चलते हैं, और अगली आयत पढ़ने से पहले हम पहले पारे में चले जाते हैं। वहां आपने पढ़ा था लफ्ज, बल्कि उससे पहले रगबत करना, रगबत का मतलब क्या होता है जी भर के खाना, जी, मिलान होना, ठीक है, झुक जाना, ठीक है। अब यहाँ जो पढ़ना है, एक तो लफ्ज आ रहा है कौला आ क्या रागिबुन अंता, इसको अरागिबुन अंता पढ़ेंगे आप, लेकिन आ अलग है, रागिब इसमें फाइल है, अंता और आगे क्या है लफ्ज पढ़ किया हुआ, प्रेपोजिशन क्या है, अन अन, अन, अन। तो मैं आपको पहले पारे की ले सकता हूँ,
وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّتِي عَن مِلَّتِی کیا ترجمہ کیا تھا؟ کیسر بھائی کریں گے؟ اور جو منہ موڑے، ہاں، کون ہے جو رغبت نہ کرے؟ کون ہے جو منہ موڑ لے؟ رغبت نہ کرنے کو ہی منہ موڑنا، دور ہو جائے۔ تو اگر تو یہ راغب الہ آ جائے، راغب الہ، الہ، تو اس کا راغب کا مطلب ہے رغبت کرنے کی طرف رغبت کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ جی راغب فی بھی آ جائے تو اس کے معنی بھی رغبت کرنے والا بن جاتا ہے، لیکن جب یرغب یا راغب ان آ جائے تو اس کے معنی بالکل برعکس ہو جاتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوگا؟ راغب انتا ان، کیا جی ابھی میں کرتا ہوں، اس کا الٹ ہو جائے گا، دور ہو جانا یا رغبت نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ جی رغبت نہ کرنا ہی آئے گا نا، دور ہو جانا، جی منہ پھیر لینا، جیسا ابھی کہا تھا من یرغب عن ملت ابراہیم، کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑے؟ تو یہاں راغب منہ موڑنے والا ہوگا یا رغبت نہ کرنے والا؟ نہ کرنے والا۔ تو ہم اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلی آیت پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ قال راغب انت ان آلہتی یا ابراہیم، کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم کا اس باپ، کو ابراہیم جی کو، ابراہیم علیہ السلام کے والد، انہوں نے بھی ابھی تک یہ کہا، تو اب چونکہ مشرک تھے تو ہم کا والد کہہ لیتے ہیں جی۔ لئن لم تنتہی، اب والد کا جلال جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، لئن لم تنتہی لا ارجمنک وہجرنی ملیا، وہجرنی مجھے چھوڑ دے، ملیہ، ملیا، جی کیا ترجمہ ہے آپ نے پروفیسر صاحب آپ کے یہاں لکھا ہوا؟ رہنمائی کریں گے؟ جی تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اوپر کرتے ہیں جی۔ اب انہوں نے تو 4 دفعہ اے میرے والد، اے میرے ابا جان 4 دفعہ کہا اور اپنی تبلیغ کر دی۔ اب اس کا جواب آزر جو والد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ دے رہا ہے۔ قولا، جی تو اس نے اس کے ابراہیم علیہ کہا، باپ نے السلام کہا، کے والد نے کہا، قولا تو اس نے کہا، کہا، آ کیا، کیا کیا راغب انتا ان، جی راغب انتا ان، کیا تو منہ پھیرنے والا ہے؟ کیا تو منہ پھیرنے منہ والا پھیرنے والا ہے، پھیرنے پھیرنے والا، والا ہے؟ اب ان کا ترجمہ سے پڑھ کریں گے ہم۔ آلہتی، الہ نہیں ہے، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، اور اس کی جمع آلیہ، آلہہ، 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 آلہتی کا ای ترجمہ کیا ہوگا؟ ای میرے 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 معبودوں میرے سے، معبودوں، میرے معبودوں سے۔ آپ کا تو ایک معبود ہے، میرے ڈھیر سارے معبود ہیں، تو کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑنے والا ہے یا ابراہیم؟ اے ابراہیم، ہے ابراہیم، یہاں کیا تک تو سمجھ آ گئی جی؟ جی اب کس جگہ پہ آپ کو مشکل لگنی ہے میں اس کی نشاندہی کر چکا ہوں، تو میں داؤد بھائی سے پوچھوں گا کہ وہ کون سی جگہ ہے کہ جو ہمیں ممکن ہے ترجمے کے اندر مشکل پیش آئے اس میں؟ راغب عن چاہیے۔ جی اب اراغبن، جی راغبن بھی پڑھ سکتے ہیں، جی تو پتہ چلے گا کہ بھی کا مطلب کیا ہے۔